السلام علیکم. آپ کی میزبان صدفرانی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. ایک نئی ریڈیو سیریز جس کا آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں. نام ہے اس ریڈیو سیریز کا روشن راہیں. اس ریڈیو سیریز کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے PPAF یعنی پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کا. روشن راہیں روشن رہیں گی. یہ ریڈیو سیریز خاص طور پر صنفی بنیادوں پر تشدد کے خلاف 16 ڈیز آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس کے سلسلے میں پیش کی جا رہی ہے. روشن راہیں کی اس ریڈیو سیریز کا مقصد خواتین کے خلاف تشدد کے موضوع پر آگاہی پھیلانا اور اس کے خاتمے کے لیے اقدامات کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. یہ سیریز پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے ذریعے خواتین کو با اختیار بنانے اور معاشی اور سماجی ترقی میں ان کے کردار کو اجاگر کرتی ہے. اس پروگرام کا مقصد خواتین کے خلاف مختلف قسم کے تشدد، اس کی روک تھام کے طریقے اور ان سے نمٹنے کے لیے ماہرین کی رائے کو عوام تک پہنچانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے تعاون سے کامیاب ہونے والی خواتین کی کہانیاں اس ریڈیو سیریز میں شامل کی جائیں گی جو اپنے خاندانوں اور کمیونٹیز میں مثبت تبدیلیاں لا رہی ہیں. اس کے علاوہ اس پروگرام کے توسط سے خواتین کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنا، ان کی معاشی با اختیاری کو فروغ دینا اور صنفی تشدد کے خاتمے کے لیے کمیونٹی کی سطح پر اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. اب تھوڑا سا آپ کو PPAF یعنی پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے بارے میں بھی بتا دیں کہ یہ ادارہ فروری 1997 میں ایک غیر منافع بخش کمپنی کے طور پر قائم کیا گیا، جس کا مقصد پاکستان کے غریب عوام کو غربت سے نکالنا ہے. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ پاکستان کے دیہی اور پسماندہ علاقوں میں پائیدار سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے پرعزم ہے. PPAF کو حکومت پاکستان اور نمایاں بین الاقوامی ڈونرز کی جانب سے فنڈز حاصل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اپنے وسائل کا استعمال بھی کرتے ہیں جس کے ذریعے یہ مختلف پروجیکٹس اور منصوبے تشکیل دیتے ہیں اور انہیں مقامی شراکت داروں کی مدد سے نافذ کرتے ہیں. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ خواتین کو معاشی غربت اور مواقع کی کمی سے نمٹنے کے لیے قابل بنا رہا ہے. وزیر اعظم کے بلا سود قرضے پروگرام کے 55% سے زائد فائدہ اٹھانے والی خواتین ہیں، جبکہ پیداواری اثاثے حاصل کرنے والے 64% گھرانے خواتین کے زیر قیادت ہیں. تعلیمی شعبے میں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے تحت چلنے والے اسکولوں میں 46,784 لڑکیاں اب تک داخلہ لے چکی ہیں اور 39,097 خواتین کو کاروباری مہارتوں کی تربیت دی گئی ہے. اس کے علاوہ 21,930 نوجوان خواتین کو تربیت کے ذریعے کمیونٹی میں قیادت کا کردار ادا کرنے کے قابل بھی بنایا گیا ہے. یہ ہم نے تھوڑا سا تعارف آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کا. ان تمام امور کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمرانہ کومل. بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں، اس کے علاوہ والنٹیئر ورک بھی کرتی ہیں. خاص طور پر اس پروگرام کے توسط سے آپ کو ان کی کتاب کا ہم بتا دیں، حوا کی بیٹی. یہ بتاتی چلوں کہ عمرانہ کومل کے پاس جو تجربہ ہے کام کرنے کا جنوبی پنجاب میں خواتین کے خلاف جو ہونے والے جرائم ہے یا امتیازی سلوک ہے، سیاسی اور سماجی حوالے سے جو ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے خواتین میں شعور پیدا کرتی ہیں. السلام علیکم عمرانہ. وعلیکم السلام. ریڈیو پاکستان نے ہمیشہ سے اس چیز کی بنیاد رکھی کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ رشتے کو ہمیشہ جڑے رکھے گا. اب وہ اس میں تفریح تو ایک طرف ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شعور اور آگاہی بیدار کرنا سب سے اہم کام ہوتا ہے. اور PPAF جیسے ادارے جو ملک کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے کاموں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا ریڈیو پاکستان کی ہمیشہ سے ایک مقصد رہا ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیں، کیونکہ ہم 16 ڈیز آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو پہلے تو یہ بتائیں تشدد ہوتا کیا ہے اور کس طرح کا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. ہر وہ چیز، ہر وہ فیکٹر، ہر وہ رویہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے فرد کو، عورت یا مرد نہیں، کسی دوسرے فرد کو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی سوچنا بھول جائے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس سے وہ کام نہ ہو اور وہ ایک دنگ ہو کے رہ جائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اس نے کیا الفاظ سنے، اس کو کس طریقے سے شیمنگ اینڈ بلیمنگ کا سامنا کرنا پڑا، کن الفاظ نے، کن محرکات نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے، بے شک چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، بے بس کر کے رکھ دیا. وہ جو ایک بے بسی کا عالم ہے جو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کمرے میں 10 لوگ بھی ہوں
وہ ان میں سے 9 لوگ نہ محسوس کر سکیں، لیکن جس پہ ہوا ہے اور جس نے کیا ہے وہ کر سکتے ہیں. صحیح. اور اس کو ہم کہتے ہیں تشدد. اور اس کے بعد تشدد کی بہت ساری اقسام ہیں، جس میں گھریلو، سماجی اور معاشی جو تشدد ہے وہ ساری، اور ذہنی تشدد. اور آج کل جس ہم اس میں گزرے ہیں وہ سوشل میڈیا بھی مختلف ہراسانی کے اس میں آتا ہے. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کو پولیس اسٹیشن تک نہیں جانے دیا جاتا، ان کے کیسز پراپرلی رپورٹ نہیں ہوتے. کیا یہ ایسا ہے؟ کیونکہ آپ کا جنوبی پنجاب کے جو علاقہ ہے وہاں پر کافی گہری نظر ہے، تو کچھ اس بارے میں بتائیے. ہاں جی بالکل. جنوبی پنجاب میں آپ دیکھ لیں، آپ پنجاب میں دیکھ لیں، اپر پنجاب میں دیکھ لیں. ابھی ہم جب بلوچستان کی، فاٹا کی، سرحد کی، ایون کا ICT اسلام آباد کی بھی بات کرتے ہیں جی، تو ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں تشدد ہوتا ہے وہاں دوہرا سے تہرا تشدد ہوتا ہے. اچھا. صرف ایک یہ کہ نا ایک خاتون پہ، لڑکی پہ، بچی پہ یا عورت پہ، وہ خواہ کس رشتے میں ہے، اس پہ ایک تو تشدد ہوا. دوسرا یہ کہ اس کے لیے جو گھر ہی ہے وہ ایسا جیل خانہ بن گیا، وہ ایسا پابند سلاسل ہو گئی کہ اس نے وہ والی بات کسی کو نہیں بتانی. ایون کے گھر میں جو ملازمائیں آتی ہیں وہ ان سے بھی انٹریکٹ نہیں کر پاتی کہ اس گھر میں ان کے ساتھ کیا ہوا. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ وہ، اچھا پھر اس میں یہ بات ہے کہ وہ تھانے میں کیسے جائے. پہلے تو وہ خود ایکسپٹ کرے اور پھر اس کا جو میکا ہے وہ ایکسپٹ کرے کہ ہماری بیٹی پہ تشدد ہوا ہے. میکا سننے کے لیے تیار نہ ہو، بھائی سننے کے لیے تیار نہ ہو، وہ معاشی طور پر ایسی محرومیوں کا شکار ہو کہ وہ یہ سوچے کہ جب میں شکایت کرنے جاؤں گی تو جہاں اس وقت مجھ پہ تشدد ہو رہا ہے پھر یہ گھر ہی میرے لیے جو ہے نا نو گو ایریا بن جائے گا، پھر میں کہاں جاؤں. پھر یہ کہ نا کیا میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا، یہ اعتبار نہ ہونا. پھر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اچھا وہ اگر انڈیپینڈنٹ بھی ہے، آج کل جو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ خواتین بھی صرف اس وجہ سے آواز نہیں اٹھاتی کہ اس کے ساتھ والی خواتین ہی یہ سمجھیں گی کہ اس کے کئی مسائل ہیں، اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو اس کے پیچھے اسی کی کوئی ریزن ہوگی. کیونکہ ہم لوگ تشدد اور عورت کو بھی اس طریقے سے بنا لیتے ہیں، ہم نے بہت سارے متس بنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس پہ تشدد ہو رہا ہے اس کا اپنا کوئی قصور ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. لہٰذا سمجھنا یہ چاہیے، ہمارے معاشرے کو یہ پیغام دینا بہت ضروری ہے کہ تشدد سہنے والے کا قصور نہیں ہے اور کسی بھی مسئلے کا حل تشدد نہیں ہے. اور خاص طور پر یہ کہ جو ذہنی اذیتیں ہیں اس کو بھی تشدد سمجھا جائے. عمرانہ کومل سے ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے تحت بہت ساری خواتین نے نہ صرف یہ کہ معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو بااختیار بنایا، بلکہ آج ایک کامیاب شخصیت کی حیثیت سے اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. آج کے پروگرام کی کامیاب شخصیت ہے رابیل بی بی، جن کا تعلق یونین کونسل گنڈا خواہ، تحصیل اوسطا محمد، ڈسٹرکٹ جعفر آباد، صوبہ بلوچستان سے ہے. ان کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں، رابیل بی بی نے صنفی بنیادوں پر ہونے والے تشدد کے خلاف آگاہی، سماجی سہولیات کی بحالی اور استطاعت کار برائے موسمیاتی تغیرات کے تحت ہونے والے پروجیکٹ میں حاصل کی. سماجی سہولیات کی بحالی اور استطاعت برائے موسمیاتی تغیرات کے حوالے سے کہ اس نے کمیونٹیز کو تربیت فراہم کی ہے تاکہ صنفی بنیادوں پر ہونے والے تشدد کو نہ صرف جانا جا سکے بلکہ ایسی صورت میں کہ اگر یہ تشدد ہوتا ہے تو آپ کا پہلا رد عمل کیا ہونا چاہیے، آپ کو کہاں سے مدد مل سکتی ہے، یا آپ اس طرح کے کیسز کو کیسے رپورٹ کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں سماجی سہولیات کی بحالی اور استطاعت برائے موسمیاتی تغیرات کے اس منصوبے سے خواتین نے حاصل کی، جن میں سے ایک کامیاب خاتون رابیل بی بی ہیں. اس منصوبے کے تحت 50 سے زائد تربیت فراہم کی جا چکی ہے، جس کے تحت 1500 سے زائد انفرادی سطح پر ان تربیت حاصل کرنے والے لوگوں میں 30% سے زائد تربیت مرد حضرات کو دی گئی ہے. سماجی سہولیات کی بحالی اور استطاعت برائے موسمیاتی تغیرات یعنی ریسٹورنگ سوشل سروسز اینڈ کلائمیٹ ریزیلینس 2 سالہ پروجیکٹ ہے جو مئی 2024 میں شروع ہوا اور اپریل 2026 تک جاری رہے گا. اس منصوبے کے لیے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ نے فنڈز فراہم کیے ہیں. اس منصوبے کے تحت 2022 کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی بنیادی سہولیات جیسے صحت، تعلیم، پانی، صفائی، نکاسی آب اور حفظان صحت تک رسائی کو ممکن بنانا ہے.
اس منصوبے کے تحت سیلاب اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ 19 اضلاع کی 61 یونین کونسلز کو تربیت فراہم کی گئی ہے، جس میں پاکستان کے تقریباً 4 صوبوں اور گلگت بلتستان کے علاقے شامل ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد صنف کی تفریق کیے بغیر لوگوں کو اس طرح کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تربیت دینا اور انہیں مزید مضبوط بنانا ہے۔ آئیے رابیل بی بی کی کہانی سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم، میرا نام رابیل ہے، میں یو سی گنداخا تحصیل استا محمد ضلع جعفر آباد سے ہوں۔ ہمارے علاقے میں قدرتی آفات کا پروگرام مئی 2024 میں شروع ہوا۔ اس پروگرام کے تحت مجھے CRP منتخب کیا گیا اور میں نے GBV کی تربیتی پروگرام میں حصہ لیا۔ اس تربیتی پروگرام میں میرے علاقے کے تقریباً 25 خواتین نے شمولیت اختیار کی۔ ہم نے اس ٹریننگ میں سیکھا کہ جینڈر صرف خواتین کو ہی نہیں بلکہ اس سے مراد جنس مرد اور عورت، لڑکا لڑکی کی خصوصیات ہیں جو سماجی طور پر بنائی گئی ہیں۔ میرے خیال میں صنفی تشدد کے بارے میں تمام لوگوں کو علم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں آواز اٹھا سکیں۔ ہمیں اس تربیتی پروگرام سے علم ملا کہ اگر کسی پر تشدد ہو تو وہ 15 پر کال کر سکتا ہے۔ ہمارے علاقے میں CRP بنائے گئے جو GBV کے متعلق لوگوں کو سہولت فراہم کریں گے۔ اس کے بارے میں بار بار لوگوں کو شعور دینے سے لوگوں کے رویوں میں فرق لایا جا سکتا ہے۔ میں اپنے بچوں اور گھر کے افراد کو صنفی تشدد اور اس سے بچاؤ کے طریقوں کے بارے میں رہنمائی کروں گی تاکہ وہ معاشرے میں اچھے شہری اور سماجی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اور امید کرتے ہیں کہ PPF اس طرح کے ہی آگاہی سیشنز کرے گی۔ آپ نے کہانی سنی ایک باہمت خاتون رابیل بی بی کی، جن کا تعلق صوبہ بلوچستان سے اور کس طرح سے وہ کامیاب خواتین کی صف میں کھڑی ہوئیں۔ رابیل بی بی کی گفتگو سے قبل ہم بات کر رہے تھے عمرانہ کومل سے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس پر۔ جی عمرانہ، ابھی تو آپ نے یہ تو بتا دیا کہ کس کس طرح کے تشدد جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں خصوصی طور پر خواتین کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہے، اب ظاہر ہے مسئلہ تو ایک ہے، اس کا حل بھی ہوگا کہیں نہ کہیں، کیا ایسے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو ہمیں بحیثیت معاشرہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے تاکہ خواتین کے اندر اعتماد کے ساتھ ساتھ اگر ان کے اوپر کسی بھی طرح کا تشدد ہوا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں رپورٹ ضرور ہو؟ یہ جو 16 روزہ مہم چلائی جا رہی ہے ایکٹیویزم کی، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو حکومت پاکستان ہے وہ بھی بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے، اور انہوں نے پولیس، خاص طور پہ اسلام آباد میں پولیس اسٹیشن قائم ہے، لاہور میں پنجاب میں بنائے گئے ہیں کچھ پولیس اسٹیشن، اور جنوبی پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو کرائسس سینٹر موجود ہیں جو کہ کسی بھی تشدد کا شکار خواتین کو ایک چھت کے نیچے جو ہیں وہ ایسی سہولیات فراہم کرتا ہے کہ نہ صرف وہ خواتین کو رپورٹ کرنے کے لیے ڈیسک دیا جاتا ہے بلکہ بنیادی سطح پر جو کاؤنسلنگ ہے کہ پہلے تو خاتون آئیے، ہو سکتا ہے کہ وہ بیان ہی نہ کر پائے، ٹھیک ہے، تو اسے ماہر نفسیات دیے جاتے ہیں، اسے کاؤنسلر دیے جاتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بات کریں، آرام سے پہلے بتائے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو سیٹسفائی کیا جاتا ہے، اسے ایک ہی چھت کے نیچے دارالامان کی سہولت دی جاتی ہے، اسے وکیل کی سہولت دی جاتی ہے، اسے میڈیکل کی سہولت دی جاتی ہے، اور ایون کہ اگر وہ جب تک وہ چاہے وہ کرائسس سینٹر سے پناہ حاصل کر سکتی ہے۔ عمرانہ، آپ نے اس حوالے سے تو ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں مختلف سطح کے اوپر۔ آپ کی جو یہ کتاب ہے اس کے اندر بھی کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جنوبی پنجاب سے آپ نے کیا، تو وہ اس کے بارے میں تھوڑا مختصراً ہمیں بتائیے۔ دیکھیں، اس میں کیسز رپورٹ جہاں تک ہے تو میرا جو صحافتی تجربے کے دوران میں نے جن کیسز کو دیکھا جن میں وٹا سٹا، غیرت کے نام پہ قتل، تیزاب کردی، ونی، صلح بدل رشتہ، گھریلو تشدد کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کھیت مزدور خواتین ہیں، فیکٹری مزدور خواتین ہیں، ہماری مائنورٹیز کی خواتین ہیں، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا خواتین کی تو جہاں ہم طبقاتی نظام میں دیکھتے ہیں کہ طبقاتی نظام میں ہمارا ہر سیکٹر جو ہے اس میں تقسیم کا شکار ہے، صحیح، اور اسی طرح سے جب ہم جینڈر کی بات کرتے ہیں یا صنف کی بنیاد پر اس کی بات کرتے ہیں تقسیم کی، تو ہماری عورت بھی غربت، پسماندگی اور ان تانوں بانوں میں کہیں ایسے ہو کہ وہ تنہا رہ چکی ہے۔ ہمارے یہاں کسی بھی چیز کا، جیسے ابھی آپ نے تھانے کا نام لیا، جنوبی پنجاب آپ دیکھ لیں، اندرون سندھ دیکھ لیں، فاٹا دیکھ لیں، کہیں بھی جب کوئی ظلم ہوتا ہے وہ بے شک عورت کے خلاف ہو یا کسی بھی مظلوم کے خلاف ہو، تب یہ کہا جاتا ہے کہ معاشرے کے جو بڑے ہیں نا، کمیونٹی کے بڑے، وہ جو ساتھ دیتے ہیں وڈیروں کا، وہ جو ساتھ دیتے ہیں مظالم کا، جو ظالموں کا، ملزموں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب کیس میرے پاس آئے گا۔ متوازی عدالتیں بنی ہوئی ہیں، عدالتی نظام کے جرگے بنے ہوئے ہیں،
पंचायतें बनी हुई है कि जी इसका हम वो करेंगे। फिर ये होता है कि ना किसी लड़की पे इल्जाम लगाया और उसका रिश्ता किसी बूढ़े के साथ कर दिया, बाप ने शादी करने के लिए अपनी बेटी वट्टा सट्टा कर दिया। और इसी तरीके से पेट की रस्म है कि अगर एक खातून के घर में बच्चा पैदा होने वाला है तो पहले से कह देते हैं कि ये हम बन्नी कर देंगे, जिसकी बकरी हमारा बेटा चुरा लाया है या जिसके कोई भी रस्सागिरी की है, कुछ भी किया है। हमारे यहाँ औरत जो है वो जो बेटी है जिसको पता ही नहीं है, अच्छा जिस एक आने वाले बच्चे को ही नहीं पता कि वो बेटी पैदा हो गई या बेटा पैदा हुआ, लेकिन उसकी तकदीर का फैसला कर दिया गया है सही कि ये उनके घर में रहेगी जिनके हमने 7 खून किए हैं। सही। इमराना, ज़ाहिर बातें बहुत सी हैं। मैं लास्ट में चाहूंगी कि आप, क्योंकि खुसूसी तौर पर सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के खिलाफ ये जो 16 रोजा मुहिम है और पीपीएफ का जो किरदार, इसको मद्देनजर रखते हुए कोई पैगाम? मैं हमेशा पीपीएफ और इन जैसे दूसरे अदारों के काम को कदर की निगाह से देखती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये अंधेरे में वो दिए हैं, वो जुगनू हैं, वो चिराग हैं जो इंसाफ के लिए रोशन राहें जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। यहाँ अब औरतें अपने आप को तनहा नहीं समझेंगी, वो ये कहेंगे कि पीपीएफ की जो टीम है, जो इनके समाजी अदारे हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं और एक ट्रस्ट बिल्डिंग है। जब तक मजलूम में और मदद करने वाले में एतमाद का रिश्ता पैदा नहीं होगा, उस वक्त तक हम इंसाफ कायम नहीं सकते। और फिर बात यह है कि गुर्बत का खात्मा। बिल्कुल, गुर्बत, खवातीन के खिलाफ मजालिम और जो मनफी रवैये हैं, इन सब का रिश्ता है आपस में। ठीक, गुर्बत होगी, बेटी को आधी रोटी मिलेगी, बेटे को बोटी के साथ रोटी मिलेगी। गुर्बत होगी, बेटा शहर के स्कूल में पढ़ेगा, बेटी घर में झाड़ू लगाएगी। गुर्बत होगी, बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और बेटी की वट्टा सट्टा में शादी होगी। गुर्बत होगी, माँ बीमार होगी, दूसरी बीवी आ जाएगी, माँ का इलाज नहीं होगा। गुर्बत होगी, जो घर के बड़े बूढ़े हैं वो औरतों के खिलाफ फैसले लेंगे। सही। तो बात फिर वही है कि माशरे से जो इम्तियाजी रवैये हैं वो खात्मे के लिए हमें मुसावी समाजी माशी तरक्की लानी होगी। तो पीपीएफ का जो किरदार है वो इस हवाले से बहुत अहम है कि वो गुर्बत के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे, जिसके हवाले से आपने बहुत सारे बताए कि क्या मसाइल जन्म ले सकते हैं। बहरहाल जनाब, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमराना कोमल इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए, और बहुत डिटेल में जो है वो आपने इस हवाले से गुफ्तगू भी की। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और 16 रोजा मुहिम जो हमारी शुरू हो रही है उसमें मैं अपने मर्द हजरात जो हमारे साथी हैं जिनको सीख के हम यहाँ तक पहुंचे उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल जनाब, 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये 16 रोजा मुहिम जो सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के खिलाफ 16 रोजा ये मुहिम है, जिसको हम 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस ये कहते हैं। और रोशन राहें, इस रेडियो सीरीज का मकसद भी खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के मौजू पर आगाही फैलाना और इसके खात्मे के लिए इकदामात करने की हौसला अफजाई करना है। ये सीरीज पीपीएफ के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाने और माशी और समाजी तरक्की में उनके किरदार को उजागर करती है। इसी के साथ ही सदफ रानी को दीजिएगा इस प्रोग्राम से इजाजत। अल्लाह हाफिज। से निकलो